میں گیا میلاد پڑھی، شیعوں میں پھنسا مجلس کر لی، گرگٹ کی طرح سے یہ نجدی کیا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ جب یا غوث کا پکارنا شرک ہے تو ڈنڈا پڑنے کے بعد یا غوث جیسا شرک گلے کے نیچے اتارا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تو تم نے اپنی توحید کا، عقیدہ توحید کا سودا کر ڈالا۔ یہ تمہارا دھرم ہے جس میں سودا بازی ہوتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم جان تو دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کا لایا ایمان نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت ہمارے پیغمبر جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ مزاج ایمان کا ہونا چاہیے، نہیں جیسے دیکھا جیسے ہی دیش ویسے ہی بھیس ہو۔ بتائیے اب وہ کبھی بولنے کے لائق ہے کہ کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے؟ جب وہ سلام پڑھ رہے تھے وہ اسٹیج والے، تو ہماری گاڑی اسی وقت ان کے اسٹیج کے پاس سے گزر رہی تھی۔ ہم نے کہا دیکھ لو یہ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر کے ہو رہا ہے، اب یہ کہیں بول سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا اب وہ اعتراض کا جواب تو خود ہی دے دیا اسے، جب کہہ رہا تھا کہ کوئی کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کی اگر دلیل دے دے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا ہے تو 1 لاکھ انعام دوں گا۔ میں نے کہا اب خود ہی پڑھ رہا ہے تو ثبوت تو خود ہی دے رہا ہے، اگر یہ شرک ہے تو کھڑا کیسے ہوگا؟ بولو۔ اور یہ بہت سارے مقام پہ مشرک ہوئے ہیں، اپنے ہی کارنامہ کردار کی بنیاد پر بہت سارے مقام پہ مشرک ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نا جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگ، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگ۔ اور دیکھیے تو رمضان شریف کے مہینے میں روداد لیے، رسید لیے، چندہ مانگ رہے ہیں، تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ بندوں سے مانگ رہے ہیں؟ بولو، یہ چندہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ بندوں سے مانگتے ہیں؟ ابھی انہی کا فتویٰ یاد دلا دینا، اگر کبھی چندہ کے لیے آئے تو کہہ دینا کہ اپنا ہی فتویٰ یاد کرو۔ تبارک و تعالیٰ ان کی شرارتوں سے، ان کے فتنوں سے تمام خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیے۔ یہ تانا دیتا ہے کہ سنی نماز نہیں پڑھتا، اور حقیقت میں نماز اسی کے لیے ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا شیطان بھی ان کو نہیں بہکاتا کہ پڑھو بیٹا کتنی پڑھو گے، مجھ سے زیادہ تو پڑھ نہیں پاؤ گے، اور اتنی پڑھ کر کے آدم علیہ السلام کی تعظیم میں نے نہیں کی تو جہنم ہی میں جانا پڑا ہے، اور مجھ سے تو بہت کم، گویا نہ کے برابر تمہاری عبادت ہے۔ جب اتنی پڑھ کر کے میں جنتی نہیں بن سکا آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کر کے، تو تم تو آدم علیہ السلام کے آقا کی تعظیم کے انکاری ہو۔ اتنی تھوڑی سی پڑھ کر کے جنت میں کہاں جا سکو گے؟ جانا تو تمہیں جہنم ہی میں ہے، جاؤ کہو ہم سے تم سے کچھ مطلب نہیں۔ آپ کو روکتا ہے، آپ کو کیا کرتا ہے؟ ان وہابڑوں کو نہیں روکتا، ان سے تو خوب چلا کرواتا ہے، لاج جوتا خوب کھلاتا ہے۔ واقعی میں جہاں پر نبی کا سچا وفادار ہے قطعی برداشت نہیں کرے گا، دوڑا لیتا ہے۔ ہمارے ہی گاؤں میں جب یہ دوڑائے گئے تھے، واللہ العظیم بتا رہا ہوں، ہمارے پورے جوار میں وہابی رشتہ تلاش کرے نہیں پائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، اتنا ٹائٹ کر دیا ہے میں نے سنیوں کو۔ وہیں ہمارے گاؤں میں پہنچ گئے، اب مسجد میں ایک بڑے میاں گئے، بولے بھائی دیکھو ایسا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اگر تم کو عبادت، اللہ کا گھر ہے، عبادت کرنا ہے تو عبادت کرو، مگر اسی میں لہسن چھیل رہے ہو، پیاز چھیل رہے ہو، سبزی اسی میں بن رہی ہے، اسٹوو بھی جل رہا ہے اسی میں، مٹی کا تیل جلانا مسجد میں جائز ہے؟ لالٹین چراغ نہیں جلا سکتے مٹی کا، اور یہ اسٹوو جلا رہا ہے اسی میں۔ تو وہ بڑے میاں نے کہا کہ ایسا ہے کہ کھانا وانا پکانا ہے تو چلو ہم تم کو گھر دیتے ہیں، اس میں رہو، نماز پڑھنے کے لیے آ جایا کرنا۔ تو بولے نہیں، ہم تو اللہ ہی کے لیے نکلے ہیں، اللہ ہی کے گھر میں رہتے ہیں، اسی کو گندا کرتے ہیں۔ معاذ اللہ،
उस बुढ़े को जलाल आ गया और निकल करके आया, गांव के तमाम सुन्नी नौजवानों को जमा किया और मस्जिद के पास लेकर के गया और बाहर से ललकार दिया, मारो इन्हें कि ये मुस्तफा प्यारे के दुश्मन। खुदा की कसम। अच्छा ये बात बताऊं आपको, उनमें से एक ही आदमी उर्दू जानता था, कोई फारसी बोल रहा था और वो फारस से आया हुआ था, और कोई अंग्रेजी बोल रहा था, वो लंदन से आया हुआ था, और कोई अरबी बोल रहा था, वो मदीना शरीफ से आया हुआ था। समझे नहीं? मुख्तलिफ जुबानें, उर्दू नहीं जानते थे, एक जानता था तो वही उसको तर्जुमा करके बताता था लोगों को। मगर जब मार पड़ने लगी तो वो सारे अरबी, अंग्रेजी, फारसी बोलने वाले सब उर्दू बोलने लगे, सब उर्दू बोलने लगे। बंबई में हजरत अल्लामा मौलाना मुजफ्फर हुसैन किशोशवी रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिद दौरा अलैहि रहमत व रिजवान तकरीर फरमा रहे थे। मेरे गांव का एक आदमी उस तकरीर में था, तो वो बोले कि बराई में सुन्नियों ने ऐसी बाकरामत छड़ी मारी है कि जितने भी अरबी जानने वाले थे, अंग्रेजी जानने वाले थे, फारसी जानने वाले थे, बराई वालों की छड़ी पड़ते ही ऐसी बाकरामत छड़ी थी कि सबको उर्दू आ गई। तो वो मेरे गांव वाला बोला कि मैं समझ गया कि ये वाकया तो मेरे गांव में हुआ है, बराई नहीं है, बरई है। मौलाना साहब नाम गलत ले रहे हैं, ये तो बरई है। इतनी पिटाई हुई कि भागने लगे और ये कह करके खुदा के वास्ते छोड़ दो, खुदा के वास्ते छोड़ दो, अब कभी इस गांव में नहीं आऊंगा। अबे अगर हक लेके आया है तो जान दे दे। ये क्यों कहता है कि इस गांव में कभी नहीं आऊंगा? बोलो, इस्लाम की तबलीग करने के लिए जब मुजाहिदीन इस्लाम निकले थे तो क्या कभी मुखालफत करने वालों की मुखालफत से तंग आकर, या उनकी मार से तंग आकर, या उनकी मुसीबतों से तंग आकर, उनकी तकलीफों से, उनके जुल्मों सितम से तंग आकर कभी किसी इस्लामी सिपाही ने ये कहा था कि अब कभी हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे? नहीं, ये नहीं कहा था कि आखिरी कतरे रगे हयात का, आखिरी कतरे खून जब तक रहेगा इस्लाम की तकलीफ होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा और ये बोले अब कभी नहीं आऊंगा, अब इस गांव में कभी नहीं आऊंगा, खुदा के वास्ते छोड़ दो, अब इस गांव में कभी नहीं आऊंगा। दिया पीछे से एक और बोल या रसूल अल्लाह, तो कहता है या रसूल अल्लाह, या गाओ बोल। नाजायज है तो कैसे कह दिया? जान दे देता मगर नहीं कहना चाहिए। बोलो सही है कि नहीं है? मगर सब कहलवा लिया मार करके। अगर ये मक्कारी नहीं है तो क्या है? बोलो, हम तो पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो छड़ी की करामत नहीं थी कि उर्दू आने लगी थी। हकीकत में ये मक्कार थे, जमाने के लिए ऐसा करते हैं। समझे कि नहीं? जैसे हमारे मौलाना वसी अहमद साहब से एक वहाबी से बात होने लगी तो कहता है खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं आप लोग, ये तो शिर्क है। तो हजरत ने फरमाया कि अच्छा मौलाना आप जमाती हैं? बोले हाँ हम जमाती हैं। बोले आप जमाती हैं? बोले हाँ हम जमाती हैं। बोले ठीक है, तुम जमाती हो, मैं जमाता हूं। तुम जमाती हो, मैं जमाता हूं। 2 मिनट भी बात कर सकता है। मैंने देखा बॉम्बे में ये मंजर के डिब्बा लिए लाइन में लगा हुआ है, काहे लिए खड़े हो? और उटंगा पायजामा, काहे लिए खड़े हो? बोला तेल लेने के लिए। कब से? अरे सुबह 6 बजे से आगे खड़े हैं, अभी तक नंबर ही नहीं है। 6 बजे से 6 बजे शाम तक लंबी रस्सी में अपना अपना डिब्बा बांधते हुए चले जा रहे हैं दूर तक। अब ये तरीका निकालिए, समझे कि नहीं?
اور اسی ڈبے کے سائڈ میں کھڑے رہتے ہیں کہ ڈبا کوئی آگے سے پیچھے نہ کر سکے، جس کا ڈبا ہے اسی کو ملے گا، اور سب ڈبے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ کاہے کے لیے کھڑے ہیں؟ تیل لینے کے لیے۔ میں نے کہا عقیدے کے کوڑھی تیل کے لیے صبح سے شام تک کھڑا رہتا ہے تو شرک کا فتویٰ نہیں لگتا؟ ہم مصطفیٰ پیارے علیہ التحیۃ والثناء کے لیے کھڑے ہو جائیں تو شرک کا فتویٰ لگاتا ہے۔ تیل کے لیے کھڑا ہونا وہابیوں کو مبارک ہو، مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہونا سنیوں کو مبارک ہو۔ اندرا گاندھی کے لیے کھڑے ہوئے، جب دیوبند کا جشن 7 سالہ منایا تھا تو اندرا گاندھی کو بھی دعوت دیا، اور جب وہ گئی تھی تو جتنے علماء دیوبند جتنے جاہلان دیوبند تھے سب کھڑے ہوئے تھے ہاتھ باندھ کر کے۔ کیوں کھڑے ہوئے؟ تو کہا وہ وزیر اعظم ہے، تھی نہیں رہ چکی تھی، یہ ہندوستان کی وزیر اعظم رہ چکی تھی۔ میں نے کہا یہ ہندوستان کی وزیر اعظم ہے نہیں تھی تو اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہو۔ شرک کا آزار نہیں ستاتا، شرک کا فتویٰ یاد نہیں آتا، عقیدہ توحید پر حرف نہیں آتا۔ میں نے کہا یہ وزیر اعظم تھی، میرا رسول وزیر اعظم نہیں ہے اور ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ میرا رسول تو دونوں جہان کا بادشاہ اعظم ہے۔ جب وزیر اعظم کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے تو بادشاہ عالم کے لیے نہیں کھڑا ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑے ہوتے ہیں، زندگی قائم رہے گی جب تک ڈنکے کی چوٹ پر نبی کے لیے کھڑے ہوتے رہیں گے۔ خدا سمجھ کر کے نہیں، محبوب خدا سمجھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت کے مارے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو مارے دل سے۔ جب ہمارے یہاں تحریک ترک موالات بہت زور و شور سے چل رہی تھی کہ وہابیوں سے رشتہ اور ناتا نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے، سلام و کلام نہیں ہونا چاہیے، میرے گاؤں کے جتنے بھی اس طرح کے لوگ تھے جو نماز جمعہ پڑھ لینے کے بعد صلاۃ و سلام کے وقت سیدھا نکل کے بھاگتے تھے، اب وہی سلام پڑھ رہا ہے کیسے؟ مصطفیٰ جانے ایک قدم آگے بڑھا تو اس کو بھی آگے۔ مطلب یہ کہ مجھ کو نہ کہیں وہابی میں شمار کر لینا، تم بھی دیکھ لو، تم بھی دیکھ لو، میں سلام پڑھ رہا ہوں مصطفیٰ جانے رحمت تیرا، ادھر بھی ٹھوک ادھر بھی ٹھوک۔ مطلب کہ توجہ کر لو کہ میں پڑھ رہا ہوں، گواہی دینا کہ ہاں یار وہ فلاں تو سلام پڑھنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سنی ہو گیا ہے۔ سلام پڑھ لینے سے تو سنی نہیں ہو جائے گا جب تک اپنے باطل عقیدے سے توبہ نہیں کر لے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پہلے کفریات سے توبہ کر لے، ہم نے پھنس گیا، سلام پڑھ لیا تو سنی نہیں ہو جائے گا۔ سنی تو وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، بولو سبحان اللہ، اور خود سے نہیں جانتے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے ہماری۔ کسی کتاب میں وہابی مر کر کے 70 جنم لے کر کے بھی یہ نہیں دکھا سکتا کہ ہم نے اپنی کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ ہمارے نبی کو ذاتی علم غیب ہے۔ خدا کی قسم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذاتی علم غیب کا ایک ذرہ بھی اگر کوئی مان لے تو کافی ہو جائے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم ذاتی ہے، اس کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اور میرے رسول کا علم ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اختیار بھی مصطفیٰ کا ذاتی نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تب ملا ہے۔ خود میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، میں خزانے کا مالک بھی ہوں، خزانے کو بانٹنے والا بھی ہوں۔
سبحان اللہ. مالک بھی ہوں، خزانہ تقسیم بھی فرماتا ہوں اللہ کی عطا سے. تو یہ عقیدہ رکھو کہ نبی ہمارا غیب کا جاننے والا ہے، ہمارا نبی اختیار والا ہے، ہمارا نبی زندہ جاوید ہے، ہمارا نبی ہم غلاموں کی میدان محشر میں شفاعت فرمانے والا ہے. اس عقیدے کے ساتھ نماز پڑھو. شیطان تمہیں بہکاتا ہے، کان میں پھونکتا ہے کہ داڑھی منڈا دو بہت اچھے لگو گے، ایک دم ہیرو، منڈا کے دیکھو ایک دم ہیرو لگو گے. شیطان پھونکتا ہے تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار بالکل ہیرو ایک دم 16 سال کے لگنے لگے. یہ شیطان نے پھونکا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ اچھے لگو گے، مگر خدا کی قسم شیطان جسے کہے کہ اچھا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوگا. حقیقت میں اچھا وہ ہے جسے رحمان کہہ دے کہ یہ اچھا ہے اور رحمان کا حبیب کہہ دے کہ یہ اچھا ہے. ایک داڑھی منڈانے والوں توبہ کر لو، اس لیے کہ داڑھی منڈانے والوں کو نہ اللہ پسند کرے نہ اللہ کا محبوب پسند کرے. داڑھی رکھنے والے کو مصطفیٰ بھی پسند فرماتے ہیں، اللہ بھی پسند فرماتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ داڑھی منڈانے والوں کو سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سب لوگ بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین. آمین بھی بہت آہستہ کہتے ہیں کہ کہیں آمین کہہ دیں سب مل کر کے تو قبول نہ ہو جائے، اور دعا قبول ہو جائے گی تو رکھنی ہی پڑ جائے گی. یہ ہوشیاری نہیں ہے، دانش مندی کے خلاف ہے. خدا کی قسم داڑھی رکھو، داڑھی رکھنے میں آپ کی کامیابی ہے. سمجھ نہیں رہے ہو آپ، داڑھی منڈا دینے سے آپ کی تعداد مٹ گئی، تعداد مٹ گئی. جہاں دیکھو آپ ایک بڈھا نظر آئے گا یا مولانا صاحب نظر آئیں گے یا قاری صاحب نظر آئیں گے یا جناب حضرت ارقم بنارسی صاحب جیسے شاعر اہل سنت نظر آئیں گے. بس جتنے ینگ ہیں وہ سب ہیرو بنے ہو، ہیرو بنے ہو کہ زیرو بنے ہو. داڑھی رکھو تمہارا مخالف بھی دیکھ کر کے بہل جائے. واہ، ملا اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ دینے والے بھی موجود ہیں. بولو ہم رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور کوئی ہے تو پتہ چلا اکیلے ہی. اب بیٹھو چپ چاپ، حالانکہ ہیں اس میں مگر پہچان نہیں ہے. بولو صحیح ہے. لباس دیکھو تو انگریزی، چہرہ دیکھو تو انگریزی، کردار دیکھو تو انگریزی، اور ہاتھ میں وہ لال دھاگا بھی بندھا ہوا ہے. اور نام پوچھئے تو بڑے شوق سے بتاتے ہیں مصرا جی. یہ مسلم نوجوان اپنا نام بدل دیتا ہے، تیواری جی، ٹھاکر صاحب، فلانے سنگھ، یہ نام بتاتا ہے. نام بتایا جیسے ہی ویسے ہی خارج ہو گیا. جی یہ کافروں کا نام بتاتے ہی اسلام سے خارج ہو گیا. سن لو، یہ شو کرنے کے لیے کہ کوئی ہمیں یہ نہ جان سکے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر نام بدل دیا اسلام سے خارج ہو گیا. جب نام بتاتے ہوئے ڈرتے ہو تو بولو تمہارا کام اسلامی کیسے ہوگا. اس لیے گزارش ہے کہ چہرہ ایسا بنا لو کہ دور سے پہچانے جاؤ. سنگھ کہنے کی نوبتی نہیں آئی. کیا بات ہے. تیواری کہنے کا موقع ہی نہیں آئے گا. دور سے نزدیک سے دیکھنے والا پہچان لے گا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی ہے، غوث اعظم کا چاہنے والا ہے. یہ دیکھ کر کے دور سے پہچاننے والا پہچان لے. جس دن ہندوستان کے ہر مسلم نوجوان کو وہی دن ہوگا کہ ظالم حکومت کا آخری دن ہوگا. انشاءاللہ بے شک سدھر جاؤ مسلمان، ان ظالموں سے دور رہو، مسجد سے قریب ہو جاؤ، شراب خانے سے دور ہو جاؤ، خدا خانے کے قریب آ جاؤ، کامیابی تمہارا قدم چوم لے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی،
پھر تمام خوش عقیدہ سنی مسلمان سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بریلوی مسلک پر زندہ رکھے، اسی پر ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مشن کے لوگوں نے کیسٹ کا انتظام کیا ہے اور یہ کیسٹ عبداللطیف ریڈیو جامعہ حنفیہ غوثیہ بجڈیہا کے ٹھیک پیچھے واقع ہے یہ کیسٹ سینٹر۔ آپ وہاں سے اس کیسٹ کو اور کل گزشتہ تقاریر کی کیسٹ کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نعت رسول نے تعظیم بسط شعور و ادب اہل علم و فن میں رہے، اور یہ آرزو ہے کہ کافور کی جگہ یا رب در حبیب کی مٹی میرے کفن میں رہے، در حبیب کی مٹی میرے کفن میں رہے۔ آئیے اسی کے ساتھ ایک مہمان شاعر، بہترین شاعر، اچھا کلام کہنے والا شاعر جناب مہتاب بھدوئی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں اور سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں یا سامنے کھڑے ہیں آ کر بیٹھ جائیں۔ بہت ہی اچھے شاعر ہیں ہماری جماعت کے، بہت ہی شاندار جاندار بہترین کلام کہنے والا شاعر جناب مہتاب بھدوئی مہمان شاعر ہے، لہذا زندگی کے ساتھ نعرہ لگا لے تاکہ بالکل وہ پڑھنے کے موڈ میں آ جائیں اور آپ بھی جم کر سننے کے لیے تیار رہیں۔ ایک ایک مشرے پر آپ سبحان اللہ الحمدللہ سے نوازتے رہیے گا تو انشاءاللہ سننے اور سنانے کا ایک لطف پیدا ہو جائے گا۔ پہلے جھوٹ کر نعرہ لگا لے، نعرے تکبیر، رسالت، نیا انداز لے کر آؤ بس میں ناز میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک نیا انداز لے کر آؤ بس میں ناز میں، ساری محفل جھوم جائے بس تیری آواز میں۔ آپ لوگ پر رونق افروز شورا اسلام معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرات ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محب گرامی شاعر اہل سنت ہر دل عزیز شاعر حضرت ارقم بنارسی صاحب کی دعوت اور آج کے اس مشاعرے میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں اور حضرت دیوان مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے اپنے آپ کو فیض یاب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں میں۔ حضرات آئیے جی لگا کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ایک مطلع دو شعر دعائیہ پیش کر رہا ہوں۔ کڑی دھوپ میں سلگتی، کڑی دھوپ میں سلگتی ہوئی ریت پر سلا دے، کڑی دھوپ میں سلگتی ہوئی ریت پر سلا دے، کڑی دھوپ میں سلگتی میرے کردگار مجھ کو میرے کردگار مجھ کو تو بلال سا بنا دے، بلال سا بنا دے، تو بلال سا بنا دے۔ اور حضرات یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، مجھے سیرت نبی دے، مجھے سیرت نبی دے، مجھے عشق مصطفیٰ دے، مجھے عشق مصطفیٰ دے، میری زندگی
زندگی ہنسی کر میری آخرت سجا دے، میری آخرت سجا دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، میری آخرت سجا دے، میری آخرت سجا دے۔ اور حضرات یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، توجہ چاہوں گا۔ لیے خوشبوؤں کی چادر، لیے خوشبوؤں کی چادر، او جمال والے آ کے، او جمال والے آ کے، لیے خوشبوؤں کی چادر، او جمال والے او جمال والے آ کے، میری روح کر معطر، میری روح کر معطر، میری قبر جگمگا دے، حضرت دیوان مستان شاہ رحمت اللہ علیہ اور حضرات ایک شعر سماعت کریں، پوری زندگی کے ساتھ سنیں حضرات، دعاؤں کے ساتھ، ذرا محبت سے ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ لگے آنکھ جب تو یا رب، لگے آنکھ جب تو یا رب، ہو حضور کی زیارت، ہو حضور کی زیارت، لگے آنکھ جب تو یا رب، ہو حضور کی زیارت، ہو حضور کی زیارت، مجھے نیند وہ عطا کر، مجھے نیند وہ عطا کر، جو نصیب کو جگا دے، جو نصیب کو جگا دے، جو نصیب کو جگا دے، جو نصیب کو جگا دے۔ سنو ماہتاب عالم، سنو ماہتاب عالم، میں عشق بھی عجب ہے، میں عشق بھی عجب ہے، میں عشق بھی عجب ہے، جو یہاں جگر جلائے، جو یہاں جگر جلائے، وہی خلد میں مزہ دے، وہی خلد میں مزہ دے، وہی خلد میں مزہ دے۔ حضرات ایک بار اور جی لگا کر دودھ پاک کا دیا پیش کریں۔ بابا دیو